آیت نمبر 40۔ افعصفاکم ربکم، کیا بھلا پھر تمہیں منتخب کر لیا ہے تمہارے رب نے، بالبنین بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے بنا لی ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں۔ یہاں پہ جو الف آیا ہے گا وہ استفہام سوالیہ برائے انکار ہے، یعنی کہ ایک سوال کیا جا رہا ہے انکار کے طور پر، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا یہ بات درست ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اصفاکم، صفیق لفظ جو ہے نا، صاد فا واؤ اس کا روٹ ہے گا، صفا چنے ہوئے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صفیہ بھی اسی روٹ سے ہے، چنی ہوئی، یعنی جسے خالص کر لیا جائے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے گا؟ اپنی ضمیر اور اپنے عقل کو جھنجھوڑو، کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے پسند کیے ہیں؟ اور اہل عرب کی طرف یہاں پہ خاص طور پہ اشارہ کیا ہے گا، جو بیٹوں کی پیدائش پہ تو خوش ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ تو اپنے لیے تو تم بیٹوں کو بیٹیوں کو عار و شرمندگی محسوس کرتے ہو، اور اللہ کے لیے ان کو منسوب کرتے ہو۔ تو یہاں کوئی ایسا نہیں کہ خواتین کی انسلٹ کی جا رہی ہے کہ عورت ہونا کوئی بری بات ہے، بلکہ اہل مکہ کی عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یہ بات اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ کون سی بات؟ دونوں باتیں، ایک تو اللہ کی طرف اولاد منسوب کر لینا یہ بھی غلط ہے، اور دوسرا پھر اولاد بھی وہ جو تم خود اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ سورہ مریم میں اس کے بارے میں آیت نمبر 90 میں آتا ہے گا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اس بات سے شک ہو جائے زمین اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ بھربھرے ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا ہے۔ تو وہاں پہ بیٹی کا لفظ نہیں آیا، بیٹا خالی بیٹا قرار دینا، اولاد منسوب کرنا اللہ کے ساتھ رحمان کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی کوئی اولاد بنائی جائے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق جو ہیں وہ اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، سب اس کے بندے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں خواہ وہ انبیاء ہوں۔ اسی طرح سورۃ النجم میں بھی آتا ہے، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہے جو تم نے کر رکھی ہے۔ کیا تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کر رہے ہو؟ تمہیں یہ بات کہاں سے علم میں آئی؟ تمہیں کس نے وحی کری کہ فرشتوں کو اللہ نے اپنی بیٹیاں بنایا گا؟ اگر اللہ اولاد کا ارادہ ہی کرتا تو کسی کو بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ رب کی شان کے خلاف ہے۔ اولاد دراصل ایک انسان کے لیے کمزوری ہے، اس کو بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں نا، اسی لیے کہ وہ اپنے آپ کو مددگار کے طور پہ اپنے ساتھ ایک سہارا چاہتا ہے گا کہ جب وہ خود کمزور ہو جائے تو اس کو اپنے جگہ اپنے ساتھ ایک چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اسی لیے تو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کے اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی آخر میں کرتے ہوئے خاص طور پہ مکہ والوں کو، مشرکین مکہ کو، ان کی اس خاص شرک کی طرف تنبیہ کی ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، کہ بے شک تم جو یہ بات کہہ رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے، جو اپنی زبانوں سے نکال رہے ہو یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ تم فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو، اولاد کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو منسوب کر رہے ہو۔